بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کیا گرمی پہ ہے بازار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، آج 17 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم اور داماد رسول، دور داماد رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئیں
اور جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا کہ کسی ایک شخص کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے علاوہ نہ کسی کو یہ شرف میسر ہوا ہے اور نہ قیامت تک اب ہو سکتا ہے۔ اب تو نبوت کا دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے، تم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن کا سوال ہم سے بھی ہے، توجہ ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے ایک راوی، غالباً ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمر ہے یا عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے اسلام میں مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو آج میں نے لاکھوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جنہوں نے کل، یعنی میری زندگی کے اندر ہی یہ نظارہ ہوا کہ جن کو میں نے مٹھی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے دیکھا، جن کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ سارا دن لوگوں کی مزدوری کرتے، بازار میں چلے جاتے، لوگوں کا سامان اٹھاتے، جو سارے دن کی محنت مزدوری سے کچھ ملتا، کچھ کھجوریں مل جاتی، کچھ جو مل جاتے، اللہ کی راہ میں اس طرح وہ خرچ کرتے، گنتی کی کھجوریں، مٹھی بھر جو، لیکن اللہ نے پھر انہیں کتنا دیا، آج میں انہیں لاکھوں میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا تجزیہ ہے۔ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ساری آسمانوں اور زمینوں کی وراثت، ملکیت یہ اللہ کی ہے۔ اس میں ایک کنسپٹ دیا گیا ہے کہ جو بندہ کھاتا پیتا ہو نا، تو اس کے کوئی بھی فنکشن ہو جائے تو لوگ تحائف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ آدمی کھاتا پیتا ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، کچھ میں دوں گا پھر جواباً یہ مجھے دے گا، اے دے کول گیا مال مرنا نہیں، انہوں دتا ضائع نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عام لوگوں کے بارے میں تمہاری یہ سوچ ہے تو پھر میں تو وہ ہوں کہ آسمانوں کے خزانے بھی میرے ہیں، زمین کے خزانے بھی میرے ہیں، میرے نام پر جب تم دو گے تو تمہارا مال مرنے والا نہیں ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میری ہے۔ پھر فرمایا، اب آگے اگلی بات فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے میری راہ میں خرچ کیا، میری راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح کے بعد میری راہ میں خرچ کیا، میری راہ میں جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے حالات سنگین تھے، حالات سخت تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، دشمن کی طاقت زیادہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، دشمنوں کی ہمتیں پست پڑ گئیں۔ اب اسلام کا کام کرنا پہلے اسلام کا کام کرنے کی بنسبت آسان ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے مشکلات میں ساتھ دیا اور جن لوگوں نے آسانی کے دنوں میں ساتھ دیا، میرا رب فرماتا دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر ہے، سارے بولو دونوں برابر نہیں۔ پہلوں کا درجہ زیادہ، اولئک اعظم درجۃ من الذین
انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد قتال اور جہاد کیا، ان کی بنسبت پہلے لوگوں کا درجہ زیادہ ہے. پہلے لوگوں کا درجہ، سارے بولو، زیادہ ہے. فتح مکہ سے پہلے دین کا کام کرنے والے بعد میں کام کرنے والوں کی بنسبت درجے میں بڑھ کر ہیں، لیکن رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ سبھی کے ساتھ ہے. کوئی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے. حسنہ سے مراد جنت، حسین چیز، اچھی چیز. حسنہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی، دونوں کے ساتھ. اب کوئی ایک بھی صحابی نبی پاک کا نکل سکتا ہے اس سے؟ بولو تو صحیح. فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اللہ فرماتا ہے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. بولو، ہر صحابی نبی، تے کھل کے بولو نا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ترمذی شریف کی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آنکھ اس وجود کو چھو بھی نہیں سکتی جس وجود پر لگی آنکھ نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے. جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، دوزخ کی آنکھ اسے، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. پتا چلا کہ سارے صحابہ، جب کسی کو صحابی مان لیا نا، پھر اپنی زبانیں بند کر لو، پھر اپنے علم کی تحقیقوں کو اپنے گھر میں رکھو، میرے نبی کے صحابہ کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے سب کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ کیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پھر تم کہو گے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. سب سے زیادہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا نا مجھے پتا ہے. سارے بولو، جو کیا ہے وہ بھی پتا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کا بھی پتا ہے، تمہارے کرتوتوں کا بھی پتا ہے. سمجھ اپنے آپ نو ویندے نہیں کہ اسی کی ہاں، نبی دے صحابہ دے کردار پھول دیں. فرمایا اللہ کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بما تعملون خبیر، وعدہ سب سے جنت کا. اب قرآن پاک کا ایک اور مقام، یہ سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 101. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن جن کی عبادت کرتے ہو، سارے جہنم کا ایندھن ہے. یہ خطاب مشرکوں سے ہے. تم اور خدا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، وہ سارے تسی تے تاڈے خدا، تسی تے تاڈے بنائے ہوئے خدا سارے دوزخ چ جان گے. جنہ تے تانوں امیداں نے نا وہ آپ تاڈے نال سڑدے ہون گے. توجہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى، ادھر تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. یہاں فرمایا بے شک وہ لوگ جن کے ساتھ میرا وعدہ ہو چکا، جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو چکا، اولئک عنہا مبعدون، ان کو میں دوزخ سے دور رکھوں گا. یہ لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، صرف دور نہیں بہت دور رکھے جائیں گے. فرمایا لا یسمعون حسیسہا، وہ دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے.
تو اچھی بولو، نبی پاک کے چاہنے والوں کی بات ہو تو سینہ چوڑا کر کے کیا کرو۔ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، یہ دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، یہ سارے کے سارے ان نعمتوں میں رہیں گے کہ جو جو ان کے دل چاہتے جائیں گے، رب فرماتا ہے میں خدا ان کی چاہتے پوری کرتا جاؤں گا۔ یہاں میری چاہتے یہ پوری کر رہے ہیں، یہاں میرے احکام پر یہ پہرا دے رہے ہیں، اور جب حسنہ میں جنت میں آئیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چاہتے جائیں گے میں ان کی چاہتے پوری کرتا جاؤں گا، یہ چاہتے جائیں گے میں ان کی چاہتے پوری کرتا جاؤں گا۔ فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ ہے نا انہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ بڑی گھبراہٹ پتہ کون سی ہے؟ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے بڑی گھبراہٹ جب امتیں در بدر پھریں گی، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ در بدر پھریں گے کہ ہماری نجات کا سامان مل جائے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور انبیاء کرام بھی اس دن کہیں گے نفسی نفسی، آج تو ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تمہارا کیا کریں؟ میرا رب فرماتا ہے کہ اس وقت جب ساری عالم انسانیت پر گھبراہٹ ہوگی، میرے مدینے کے ان نوکروں پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ میرے مدینے کے تاجدار کے یہ جو غلام ہیں جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یہ سارے لوگ دروازے پر پھر رہے ہوں گے، اور یہ حلقہ بنا کر نا محبوب کے ارد گرد دیدار مصطفیٰ میں مصروف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قیامت والے دن میرے محبوب کے جلوے کر رہے ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ہَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، یہ وہ دن ہے جس دن کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، اور ان میں جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ان میں ایک حضرت عثمان غنی بھی ہے، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں، چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور حضرت عثمان غنی ان سب میں سے ایک منفرد شان رکھتے ہیں۔ ان سب سے تو اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، سمجھ آئیے، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اللہ سے اس حسنہ کو خریدا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ خریدا ہے۔ ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحسنہ یعنی جنت کو اپنے رب سے خریدا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد حرام، اللہ کا گھر جہاں حج کرتے ہو، اس کی توسیع کا مرحلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع کے لیے ارادہ فرمایا، ایک مکان خریدنا تھا اور اسے مسجد حرام کا حصہ بنانا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کے مکان سے کہا کہ یہ مکان تو مجھے دے دے، میں جنت کا ایک مکان تجھے دیتا ہوں۔ بولو، یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا نا، تو مکان مجھے دے دے، میں جنت کا مکان تجھے دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اللہ نے مصطفیٰ کو دی دی ہے، جنت رسول اللہ کو
دے دی ہے۔ دیکھیں نا، ہم کسی کی چیز سے تو سودا نہیں نہ کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ مجھے ایک کرسی دے دو، یہ مائک میں تمہیں دیتا ہوں، سودا ہو سکتا ہے؟ تم کہو گے یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ بولو تو صحیح نا، مسئلہ سمجھانے کے لیے نا۔ تم کہو گے کہ یہ تیرا ہے ہی نہیں، تو میرے ساتھ سودا کیسے کرتا ہے؟ سودا تب کیا جاتا ہے جب چیز میری ہو اور اس سے خریدوں جو چیز اس کی ہو۔ کسی کی چیز سے سودا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو مکان مجھے دے، میں جنت میں مکان تجھے دیتا ہوں۔ بتا دیا کہ جنت کا اللہ نے مجھے مالک بنا دیا ہے۔ خواہ میں کسی کو ایسے ہی دے دوں، خواہ میں کسی سے سودا کر لوں۔ میرے نبی نے اسے کہا، وہ نہیں مانا، بدقسمت تھا، وہ نہیں مانا۔ یہ بات چلتی چلتی حضرت عثمان غنی تک پہنچی۔ حضرت عثمان غنی نے جلدی سے اس بندے کے گھر کا رخ کیا، اس بندے کے پاس جا کر اس کا ذہن بناتے رہے، قیمت بڑھاتے رہے، ذہن بناتے رہے، قیمت بڑھاتے رہے، بڑھاتے 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 10,000 درہم لگا دیا اور مکان خرید لیا۔ مکان خریدنے کے بعد سیدھا رخ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ نے اس شخص کو کہا تھا مکان مجھے دے دے، جنت کا مکان تجھے دیتا ہوں، یہ سودا اسی کے لیے تھا یا میرے لیے بھی ہے؟ یہ آفر میرے لیے بھی ہے یا اسی کے لیے تھی؟ فرمایا نہیں، جو بھی مکان خریدے گا میں اسے جنت کا مکان دوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، خرید بھی لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیا ہے۔ خرید بھی لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، اگر تو نے جنت یہ مکان دے دیا ہے تو میں نے پھر جنت میں مکان تجھے دے دیا ہے، میں نے مکان جنت میں تجھے دے دیا۔ ایک یہ موقع کہ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، جنت خریدی۔ دوسرا موقع جب مسجد نبوی کی توسیع کرنی تھی، مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ جگہ خرید کر مسجد کا حصہ بنائے گا، قیامت والے دن جنت کس کی جگہ میں عطا کروں گا۔ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی نے جگہ خرید کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ 2 مرتبہ ہو گئی۔ کتنی مرتبہ جنت خریدی؟ 2 مرتبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روئے زمین پر 3 مسجدیں سب سے اعلیٰ ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی۔ ان 3 مسجدوں میں سے 2 مسجدیں ایسی ہیں جن مسجدوں کی توسیع حضرت عثمان غنی نے کرائی ہے۔ مسجد حرام میں جا کر حج کرو، جگہ عثمان غنی نے لے کر دی۔ مسجد نبوی میں جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، جگہ عثمان غنی نے لے کر دی۔ جو مسجد حرام میں جائیں گے ان پر بھی حضرت عثمان غنی کا احسان، جو مسجد نبوی میں جائیں گے ان پر بھی حضرت عثمان غنی کا احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تیسرا موقع بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک باغ سے، مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جو کوئی اس باغ کو خرید کر اس جگہ پر مسجد بنائے اس کے لیے جنت، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ حضرت عثمان غنی نے سنا، جلدی سے گئے، باغ کو خریدا، اس کی جگہ مسجد بنا دی۔ عرض کی یا رسول اللہ بن گئی مسجد؟ فرمایا مل گئی جنت، بن گئی مسجد بن گئی، فرمایا جنت مل گئی۔ ادھار نہیں ہے تھے، یہاں ادھار نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے، پانی کی قلت تھی، تو فرمایا جو شخص بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اسے کیا ملے گی؟ وہ ایک یہودی کا تھا، وہ بیچتا نہیں تھا، مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، مہنگا دیتا تھا، پھر بھی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے، فرمایا کنواں بیچ دے۔ نہیں بیچنا۔ قیمت بڑھاتے 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 12,000 روپے، 12,000 درہم چاندی کے سکے، آدھا کنواں خریدا۔ 12,000 درہم میں کتنا کنواں خریدا؟ آدھا کنواں خریدا۔ آدھا کنواں خرید کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ پورا تو اس نے دیا نہیں، آدھا دیا ہے۔
وقف ہے مسلمانوں کے لیے. فرمایا مسلمان بھی پیئیں گے، غیر مسلم بھی پیئیں گے. جس دن حضرت عثمان غنی کی باری آتی سارے پانی پیتے، اگلے دن کے لیے لے بھی جاتے. جس دن یہودی کی باری آتی وہ منہ اٹھا کے بیٹھا رہتا. پہلے عثمان غنی آئے تھے اس یہودی کے پاس، اب وہ یہودی چل کر آیا عثمان غنی کے پاس، کہتا باقی آدھا بھی لے لے، یہ میں 8,000 درہم کا دے دوں گا. حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خریدا، 20,000 درہم میں بیر روما خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے مطابق چوتھی مرتبہ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے جنت خریدی. تو سب صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے جنت خریدی ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے جنت، سارے بولو نا، خریدی ہے. تو جو اللہ نے وعدہ کیا اللہ اپنے وعدے کے مطابق بھی عطا فرمائے گا، اور جو عثمان غنی نے خریدی ہے وہ رسول اللہ کی ضمانت پر بھی عطا فرمائے گا. پتا چلا عثمان غنی کا رقبہ بڑا ہوگا جنت میں، جنت میں عثمان غنی کا رقبہ بڑا ہوگا. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کبھی کبھی آسمانوں پر بجلیاں چمکتی ہیں، جنت میں بھی بجلی چمکے گی؟ دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. نبی پاک سے پوچھتے کیا ہیں، یا رسول اللہ جنت میں بھی بجلی چمکے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں چمکے گی. یا رسول اللہ وہاں بجلیاں ہوں گی؟ فرمایا بتاتا ہوں کیسے چمکے گی. حضرت عثمان غنی جنت میں اپنے ایک مکان سے جب دوسرے مکان میں جائیں گے تو ان کے چہرے سے نکلنے والی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ سارے جنتیوں کو یوں لگے گا جیسے آسمان پر بجلیاں چمکتی ہیں. یہ حسن ہے. انوار کی یہ گہما گہمی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ پر ہوگی. دوسرے پر کتنی ہوگی؟ پہلے پر کتنی ہوگی؟ پھر خود مدینے کے تاجدار کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم، انوار کا عالم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن کل 18 ذی الحج جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو سکے ضرور اہتمام کریں. اپنے گھروں میں جو روٹین کا کھانا بنا ہوا ہو اس میں تھوڑی سی بہتری کر لیں، تھوڑا سا اسے بڑھا لیں، اور اکیلے اکیلے کھانے کی بجائے اکٹھے مل کر کھا لیں. اور جب اکٹھے ہوں تو پھر اپنے بچوں کو حضرت عثمان غنی کی باتیں سنائیں. آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ عقائد اور نظریات کنورٹ کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر تمہارے سمجھانے پر سمجھے رہیں اور نبی کے صحابہ کے گستاخ نہ بنے. اگر ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارے گھر کا کوئی فرد راہ روی، بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو اس میں ہمارا ذمہ ہے، ہم وجہ ہے ان کی، کہ ہم ہر باتیں سناتے ہیں انہیں، ہم ٹی وی کے ڈرامے دکھاتے ہیں انہیں، ہم ہونے والے حادثات کی باتیں بتاتے ہیں، ہم سیاست کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے بچوں سے. دین کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تو کل کا دن ضرور حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں، اپنے بچوں میں، اپنے بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ. نجی محفل ہو، چھوٹی محفل ہو، بڑی محفل ہو، جس سطح پر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.